जी नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मुग़ल और आप देख रहे हैं सिटी 55, अपना शहर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि पहले कोरोना वायरस और अब स्मोग और अब साथ साथ फॉग। नाज़रीन, आखिरकार लोग जाएँ तो जाए कहाँ, अपनी जान बचाएँ तो बचाएँ कैसे, ये इसकी हिफाज़ती तदाबीर क्या हैं और स्मोग आखिरकार है क्या, इंसानी सेहत पे ये कितना इंसानी सेहत को ये डैमेज कर सकती हैं। हमारे साथ ये रहेगा और कि इसके क्या हिफाज़ती तदाबीर हैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। जी नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मुग़ल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वापडा हॉस्पिटल गुजरांवाला में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब। इनसे पूछते हैं कि स्मोग आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आजकल स्मोग ने पूरे गुजरांवाला को अपनी लपेट में लिया है। सर, ये आखिरकार है क्या? थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे बोलने का मौका दिया। देखें, स्मॉग जो है वो पूरे गुजरांवाला नहीं, पूरे पंजाब को ही आलमोस्ट, क्योंकि जब ये स्मॉग बनती है ना तो उसके जो एयर है वो उसको ड्रिफ्ट करके बड़ी दूर दराज तक लेके जाती है, इवन देहातों में और हर जगह। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि स्मॉग एक्चुअली, देखो, इसे आप एयर पोल्यूशन भी कह सकते हैं, और इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फॉग प्लस क्या कहना चाहिए, स्मोक। यानी कि आप समझ लें कि फॉग का तो ये सीज़न है, तो इन्वेरिएबली ये जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि समझ लें कि फाजल मादे कह लें, जो जिनका अखराज होता है गाड़ियों से धुआं, ठीक है, और भट्टे और इंडस्ट्री सबसे बड़ी, ठीक है जी, वहाँ पे। और इसके अलावा ये जो फसलें वगैरह जलाई जाती हैं, ख़ास तौर पे इंडिया में जो हमारा मुल्क का पंजाब है इंडिया का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो धान की वो भूस होता है वो जलाया जाता है। वो बहुत बड़ा इसमें कल्प्रेट है, जो कि फिर वहाँ से एयर इधर लाहौर में और इस तरफ लेके आती है। तो इसमें बेसिकली मुख्तलिफ अब टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं, जिसमें इसे ग्राउंड ओजोन पार्टिकल्स भी कहा जाता है, और ये अमूमन जो VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिकल रिएक्शन होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है एक, और नाइट्रिक ऑक्साइड से। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल फ्यूल जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में और बाज़ गाड़ियों में और और भी जगहों पे, उसकी सूरत में ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और ये फिर एयर के स्मोक के साथ मिलकर एक बकायदा एक कह लें कि पार्टिकल्स बनाते हैं, और वो एक येलोइश और ब्लैकिश अपीयरेंस देते हैं स्मोक को, अगर फॉग अगर आप देखें तो और तरह की होती है, आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े ये हेल्थ हैज़र्ड्स हैं इसके बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कोरोना वायरस, उसके साथ साथ फिर स्मोक का भी आगाज़, आखिरकार ये ख़ास करके लोगों की सेहत पे कितना डैमेज हो सकता है, आपस में इनका कोई लिंक्स है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल कोरोना के साथ जो स्मोक का मिल जाना ऐसे ही आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि स्मोक जो है ना वो आपको प्रोन करती है चेस्ट इन्फेक्शंस को, छाती के अमराज को, और आपकी इम्यूनिटी का लेवल कम करती है, ठीक है। और कोरोना तो आपको पता ही है कि ये तो ढूंढता है ऐसे शिकार जिनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछे तो कोरोना की मौजूदगी में स्मॉग की जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की अहमियत है और उसे डील करना वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ज़रूरी है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मसला यह ना कि हमारे मुल्क में वो एक कलेक्टिव अप्रोच या एक डाटा कलेक्शन या इस तरह की स्टडीज़ नहीं होती कि स्मोक की मौजूदगी में कोरोना से कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, और वैसे भी एक नई चीज़ है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में चूँकि जो स्मॉग है वो हमारी चेस्ट इन्फेक्शंस को प्रोन करता है, और जो एस्थमेटिक्स होते हैं पहले से दमा के मरीज़, उनमें दमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ाता है, जो नहीं है उनमें भी ज़्यादा पैदा कर सकता है एलर्जिक नेचर। और ये जो जैसे COPD बीमारी होती है, स्मोकर्स, हमारे बहुत ज़्यादा स्मोकर्स हैं, उनकी वजह से फेफड़ों पर जो असरात आए होते हैं,
ان کے اٹیکس بڑھ جاتے ہیں. ہمارے وارڈ اوپر بھرے ہوئے ہیں, بار بار ریپیٹڈلی چیسٹ اس کے ساتھ آ رہے ہیں, نمونیاز کے, اور حتیٰ کہ چھاتی کا کینسر کا بھی انسیڈنس اسموک کی ریپیٹڈ ایکسپوجر سے بڑھ جاتا ہے. سر نمونیا سے یاد ہے کہ یہ نمونیا جو ہے جو جس انسان کو پہلے ہوا ہو تو اس اثرات میں یا اس طرح کی جب وہ وبا ہوتی ہے تو دوبارہ پھر وہ پیدا اس کے جراثیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح کا ہے کچھ سلوشن؟ نہیں دیکھیں, آپ اس کو ٹپیکلی خاص طور پر نمونیا کے حوالے سے نہیں کر سکتے. یعنی نمونیاز تو ایک ایک ٹرم ہے نا, جو وائرل نمونیا, وائرس جس کی وجہ سے بھی, بیکٹیریا اور چیزوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. کیمیکل نمونیا آپ کہہ سکتے ہیں, کیمیکل نمونیا, یعنی اس کے سمجھ لو کہ نمونیاز ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے, اور اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ صرف انسانوں پہ ہی ہارمفل افیکٹ نہیں رکھتا, جانوروں پہ. جانور بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں یہاں پہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ادارہ جو دیکھے. اور اس کے علاوہ پودوں پہ, پودے اور خاص طور پہ فصلیں جو یہ جو ویجیٹیبلز ہیں, سبزیاں, سویا بین, ویٹ, ٹومیٹو, یہ تو یہ کیمیکلز بہت زیادہ اس کی گروتھ امپیئر کر دیتے ہیں. یعنی آپ ایک زرعی ملک ہے, تو اگر آپ نے اسے ڈیل نہ کیا تو یہ تو آپ کی اڑا دے گا آپ کی زرعی پیداوار بھی. اچھا سر, اس کی ویسے حفاظتی تدابیر کیا ہیں, ایز ڈاکٹر کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو حفاظتی تدابیر کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو سب سے پہلے اگر میں اپنے لیے کروں تو آئی شوڈ ڈرائیو لیس. یعنی کہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ جو گاڑیاں کا دھواں اور کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں گاڑیوں سے, ایک تو یہ. لیکن چلو جو اچھی گاڑیاں ان میں تو ایسا انہوں نے لگایا ہوتا ہے اسپیشل فول ایمیشن سسٹم. تو ہمارے ارباب اختیار جو ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ میں آپ کے توسط سے کہوں گا, میں ایک واقعہ بیان کروں گا کہ میں ایک دفعہ ہم سٹی ہاؤسنگ میں رہتا ہوں, تو وہاں پہ آدورائے گاؤں, میں نے کہا یار گاؤں ٹھنڈا ٹھار, وہاں سے جاگنگ کرتا جا رہا تھا, تو میں حیران رہ گیا کہ وہ گاؤں میں تو زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے تھا, تو وہاں پہ اتنے چنگچیز اندر چل رہے تھے اور ان سے اتنا دھواں اور شور تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ ایک بابا جی تھے, ان کو میں نے روک کے کہا کہ اتنا دھواں آپ کا چل رہا ہے اور آپ پھیرے لگا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, تو یار اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہی کرا لیں. تو جواب پتہ کہا, ماما جا کام کر. لٹرلی اس نے کہا تو ہو آر یو. تو یہ تو ہمارا سر وہ ہے اخلاق ہے. تو اب میرا مطلب ہے کہ بھگتیں گے آپ اس قرض. اس کا مطلب کہ لوگوں کو ایجوکیٹ اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. اویئرنیس دینے کی ضرورت بھی ہے. اور ویسے میرا بعد میں چلا تو گیا, لیکن بعد میں میرا دل چاہا کہ مجھے اسے اکنامیکل ہیلپ آفر کرنی چاہیے تھی کہ یار چل میں اپنے ٹھیک کروا دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے بیچارے کے پاس پیسے نہ ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ سوچیں نا کہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں گلی, ان کو کوئی بودریشن نہیں تھی. حالانکہ دیکھنا ڈاکٹر صاحب, جب فوک کا موسم آتا تھا تو ہم بہت انجوائے کرتے تھے. آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے تو فوک کو ہم بڑا انجوائے کرتے تھے, لیکن اب آگے وہ ہی ہماری صحت کو وہ ملے ہماری. ہاں بالکل. اور دوسرا یعنی فار ایگزامپل اب یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا, ایک تو یہ کہ گاڑیاں کام چلائیں, اور دوسرا جو ہے نا یہ فصلوں وغیرہ کو ذرا آگ اس موسم میں کم لگائیں, جو فصلوں سے مراد ہو جو بھوس ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, اور جو فیولز ایسے یوز ہونے چاہیے جو کہ سائیکلیبل ہوں, اور اس کے وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز اور نائٹرک آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ کم سے کم ریلیز ہو. جیسے گورنمنٹ نے اچھے اقدامات کیے. یہ بھٹا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سورس ہے اس کا. اب انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سارا جدید خطوط پہ کریں, کتنے لوگ کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. اب ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کاسٹ نہیں پوری ہوتی. تو ول اور کمٹمنٹ کی کمی ہے, ریسورسز کی بھی کمی ہے. تو یہی کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اثرات میں اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں, بعض دفعہ نا مریض حضرات بیچارے جو بھی ہے وہ ڈاکٹر کی فیس سے گھبراتے ہوئے 1000 روپیہ بچاتے بچاتے 50,000 کا نقصان کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک وزٹ ہے فالو اپ کے لیے. جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ مس کرتے ہیں. اور بعض دفعہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ ٹیسٹ ایسے کرانے ہوتے ہیں مانیٹرنگ کے لیے, اگر ہم کو چینج نہیں کریں گے تو وہی کمپلیکیشن پیدا کر دیتی ہے. تو وہ اس کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں اور پھر 50,000 روپیہ لگا کے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے ایکچولی ہم اصل میں نفسہ نفسی ہے نا, اپنا اپنا انفرادی فائدہ سوچا اور دیکھا جا رہا ہے. تو وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اٹس لائک اے ویب. اب ایک اسٹرینڈ پل کریں گے تو آپ خود آٹومیٹیکلی پل ہو جائیں گے. سر فضا ہوا کو صاف کرنے کا کیا ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو آپ میسیج دیں کہ یہی تو بات ہو رہی ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا یہ
کم کریں. مجھے نہیں پتا ویسے گورنمنٹ لیول پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائے نا جس میں سائیکلنگ کو فروغ دیا جائے. میں تو ایک ہی بات کہوں گا, مطلب آئی ووڈ لو ٹو کم ٹو مائی کلینک آن سائیکل. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ سائیکلنگ کے لیے باقاعدہ لینز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ سیف بھی ہوں. ادھر تو اٹھا کے آپ کو مار دے گا, انسان نہیں سمجھتے سائیکل والے کو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کہ یار سائیکلنگ کو فروغ دیا جائے. یا مطلب ایکسرسائز فریشنس ہو جناب. میں کہتا ہوں آپ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر سائیکل چلاتے جائیں. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں آپ کس طرح خود سے لیزی ہو چکی ہیں, لیزی ہو چکے ہیں, اس کا بھی فائدہ ہوگا, ایکسرسائز بھی ہو. آپ سوچ سکتے ہیں سائیکلنگ کتنی زبردست اور فرد بخش ایکسرسائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا چائنا میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ سائیکل پہ جانا شروع ہو گئے. اور دوسرا یہ سٹگما, یعنی کہ اسٹیٹس سمبل بھی نہیں رہے گا جو سارے سائیکل پہ جان گے. تو یہ میں تو یہ کہوں گا یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا, وہ جو ہے نا جو سب سے زیادہ پھیلا رہے ہیں وہ گاڑیوں کا دھوئیں اور یہ بسز اور یہی ہیں. تو اس کو تو آپ ایسے ہی کام کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب جنہوں نے سٹی 55 کو ٹائم دیا, بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد آصف صدیق صاحب, CTO گجرانوالہ. آج کا جو ٹاپک یہ ہے کہ سموگ کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. سر یہ جو گجرانوالہ میں پورے گجرانوالہ کو لپیٹ میں لے رہی ہے سموگ, تو اس حوالے سے سر کیا ایسے اقدام کیے گئے ہیں خاص کر کے ٹریفک کے حوالے سے؟ جی انفارچونیٹلی یہ سیزن ہوتا ہے جو اکتوبر سے نومبر تک اور دسمبر تک, یہ فوگ اور جس میں انڈسٹری بھی اپنا پارٹ ادا کرتی ہے, اس میں فصل جو ہے کراپ وہ بھی کرتی ہے, اور وہیکلر جو ہے دھواں دینے والی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں. تو جو ہمارے پاس ہے وہیکل جو ہے جو سڑک پر چلتی ہے, اس کے لیے ہم نے انفورسمنٹ پلان بنایا, اور محکمہ ماحولیات سیکٹری RTA کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کیا, اور ہمارے اپنے سٹاف نے خود بھی چلان اور اس کا جو کیا انفورسمنٹ. تو ہم نے 1/9 سے 2020 اب تک ٹل ڈیٹ تک اگر میں بتاؤں آپ کو تو 12,590 چلان ہم نے کیے, اور 62,95,000 ہم نے جرمانہ کیا. 133 ہم نے پرچے دیے ہیں, جس میں دفعہ 144 نافذ ہے حکومت پنجاب کی طرف سے, تو 188 کے, اور ٹریکٹر ٹرالی بغیر ترپال 278 اس کے مطابق. تو ہم نے 133 چلان کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سموک پر اویئرنیس کے لیے سیمینار بھی کیا, ورکشاپس بھی کیے ہیں. اڈا جات پر تمام گڈز اور پبلک سروس وہیکلز اڈا جات پر بھی جا کے ہماری ٹیم نے ان کو بریفنگ دی ہے. وہاں پر ڈرائیورز کو سمجھایا ہے کہ اپنی گاڑی کی فٹنس کو درست رکھیں, اچھی قسم کا جو ہے وہ فیول استعمال کریں, کاربوریٹر اس کا ٹھیک رکھیں, سلنسر ٹھیک رکھیں. اور جو 2 اسٹروک رکشے ابھی تک چل رہے ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور ان کو ہم نے وارننگ سلپس جاری کی ہیں کہ اب اپنی کاغذ آپ نے لے لیا کہ آئیے اپنا رکشہ جو ہے اس کی وہ ٹھیک کروا کے لائیں, سلنسر وغیرہ ڈلوا کے لائیں نیا, اور کسی ادارے سے وکس سے یا پبلک ایگزامینر سے پاس کروائیں. تو ہمارا مسلسل عمل ہے جس کے نتیجے میں ہم نے 12,590 چلان کیے ہیں. تو یہ جاری رہے گا ٹل کہ آگے پھر سموک آ جائے گی, آگے پھر دھواں آ جائے گا. یہ دھواں ہے تو پھر آگے سموک آ جائے گی, دھند آ جائے گی, اور دھند میں پھر اور اقدامات ہیں کہ وہیکلر جو ہیں ٹرانسپورٹرز جو ہیں گڈز اینڈ پبلک سروس وہیکلز والے, ان کو ہم بریف کرتے ہیں کہ اپنی گاڑیوں میں یلو پیپر لگوائیں, ریفلیکٹرز بیک سائڈ پر ریفلیکٹرز لگوائیں, اپنی بلنکرز جو ہے ایکسٹرا لائٹیں لگوائیں, یلو بلنکرز ٹھیک کروائیں. اور دھند کے لیے احکامات ہدایات ان کو دی جاتی ہیں کہ جب بھی گہری دھند ہو تو آپ آپریشن بند کر دیں, اور جو راستے میں گاڑیاں ہوں وہ اکیلی نہ گزرے, وہ کانوائی کی شکل میں گزرے. اچھا سر, حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز, ایسا آلات جو کہ گاڑی کو ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ اس کی لائف کتنی ہو چکی ہے, کتنی رہ گئی ہے, اس کو چینج کرنا چاہیے کہ روڈز پہ پرانیاں گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, تو اس طرح کی چیز سر آپ کو کوئی پرووائڈ کی گئی ہے؟ نہیں, یہ بڑی جو ہے امپورٹنٹ بات ہے آپ نے جو کی ہے. ساری دنیا میں
انہوں نے بینچ مارک رکھا ہوا 5 سال سے پرانی گاڑیاں وہ ریپلیس کر دیتے ہیں. اور جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ہماری طرح کی, وہ اس کا خیال نہیں کرتے. ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ 1965 کا ماڈل بھی چل رہا ہے اور 2020 کا ماڈل بھی چل رہا ہے. تو اس میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. جو گاڑی بھی پرائیویٹ وہیکلز ہیں ان کا فٹنس کا تو ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے. پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی فٹنس پہ لانا چاہیے موڈ میں. یہ خالی مسافر بردار گاڑیوں کی فٹنس کرتے ہیں یا مال بردار گاڑیوں کی فٹنس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑے حادثات کا سبب بنتی ہیں, کیونکہ ان کے جو اوریجنل ان کی الائنمنٹ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور دیسی مستری جو ہے اس کو اپنی انجینئرنگ کے مطابق سیٹ کرتا ہے, جس کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا. اور جب اس کا چیسس ہی ٹیڑھا ہوگا, بیلنس ہی ٹھیک نہیں ہوگا, تو وہ کیا لامحلہ کنٹرول سے باہر ہوگی. تو لہٰذا حکومت سے میری اپیل ہے آپ کی وسادت سے کہ ایک تو بینچ مارک ہونا چاہیے. 10 سال سے پرانی گاڑی کوئی بھی ہو, پبلک سروس وہیکل کی, گڈس کی یا پرائیویٹ وہیکل جو ہے وہ نہیں چلنی چاہیے. اور اگر وہ چلے تو پھر اس کے لیے ہیوی جو ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے اور مینڈیٹری ہو کہ ہر 1 سال بعد اس کی پاسنگ جو ہے وہ ایک مستند ادارے سے کروائی جائے. سر, بدلتے موسم کے حوالے سے جیسے کہ اب اسموک چل رہی ہے, آگے فوگ کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے, تو فوگ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ یہ خاص کر کے جو گاڑی اپنا چلانے والے ہیں یا اس کو استعمال کرنے والے, ان کی سپیڈ یا اس کے جو اشارے وہ کس لیول تک ہونے چاہیے یا کتنا ڈسٹینس دوسری گاڑی سے ہونا چاہیے کہ وہ کسی حادثات کا شکار نہ ہو. جی, یہ جو دھند کے بارے میں جو احتیاطیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں. ایک تو آپ نے اپنی گاڑی کی لائٹیں پچھلی اور آگی بالکل درست حالت میں ہونی چاہیے. آپ کے یلو بلنکرز جو ہیں وہ درست حالت میں ہونے چاہیے. آپ کو ایکسٹرا لائٹ, یلو لائٹ بھی استعمال کرنی چاہیے. بیک پر ایکسٹرا ریفلیکٹر بھی لگوانے چاہیے. آپ کی جو پمپ ہے آپ کا شیشہ صاف کرنے والا, پانی والا, وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گہری دھند میں جب ویزیبلٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتی ہے میڈیا کے ذریعے کہ 100 میٹر رہ گئی ہے, 200 میٹر رہ گئی, 300, 500 میٹر جب ویزیبلٹی رہ جائے تو آپ کائنڈلی اپنا سفر معطل کر دیں. منصوبہ جو ہے وہ اس کو ٹھہرا دیں کہ ہم نیکسٹ جائیں گے. 500 میٹر پہ آپ ویزیبلٹی پہ بہت احتیاط سے ایمرجنسی کی صورت میں نکلا جا سکتا ہے, اور وہ بھی آپ کسی کانوائی کی شکل میں نکلیں. اپنی گاڑی کو انتہائی لیفٹ سائڈ پر یلو لائن کے ساتھ رکھ کے چلائیں اور اپنے بلنکرز آن رکھیں اور احتیاط رکھیں. سپیڈ جو ہے وہ آپ کی بالکل 40 سے بالکل نیچے ہونی چاہیے. کسی حالت میں بھی 40 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اور گاڑی کو یا رائٹ سائڈ والی جو سینٹر میڈین ہے اس کے ساتھ چلائیں یا لیفٹ والی جو یلو لائن ہے اس کے ساتھ چلائیں. اس کو درمیان میں کہیں جو ہے نا وہ نہ چلائیں, اس سے حادثے کا امکان ہوتا ہے. اچھا سر, لاسٹ کویشچن آپ سے یہی ہے کہ ہمارا گجرانوالہ کا چینل سٹی 55 کا آغاز ہو چکا ہے, تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں؟ جی, یہ تو بڑے خوشان بات ہے کہ گجرانوالہ بیسڈ چینل 55 یہ کہ جس طرح پاپولر چینلز ہوئے ہیں لاہور دیگر اضلاع میں, تو یہ بھی یہاں بڑی ضرورت ہے کہ تاکہ رائٹلی ٹائملی ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, دکھایا جا سکے, تاکہ متعلقہ محکمہ جات اس پر فوری رسپونڈ کریں. لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں پر ٹریفک کی صورتحال یہ ہے, یہاں پر انکروچمنٹ کی صورتحال یہ ہے, یہاں پر کلینینس کی صورتحال یہ ہے, یہاں پر لوگوں کی جو سٹاکر ہیں وہ انہوں نے یہاں پر سٹاک کیا ہوا ہے, تو یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ یو ٹرن بننے والے ہیں. اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی دکھایا جائے. یہ بڑا جو ہے نا وہ ضرورت ہے, آج وقت کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بارش کا پہلا قطرہ آپ نے ڈال دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیراب ہوگا گجرانوالہ, اور آپ کی وساطت سے شہری جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے, اور بڑا اچھا سیکیورٹی پرپز اور ٹریفک مینجمنٹ میں بڑا یہ ہیلپ فل رہے گا.
जी बहुत शुक्रिया जी, आपने सिटी 55 को टाइम दिया। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे CTO गुजरांवाला मोहम्मद आसिफ सदीक साहब, और यह फांसी तदबीर के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बता रहे थे। इस वक्त सिटी 55 की टीम जो है वो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। टॉपिक आज का ये है स्मोग। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उमर अशरफ साहब, है प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि स्मोक के हवाले से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको क्या क्या एडवाइस दी गई है और उस पर क्या फांसी तदबीर वो करने के लिए, ख़ास करके वो जो कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री, उनके लिए क्या लाहे अमल बनाया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये स्मोक का आजकल राज है और पूरे गुजरांवाला को अपनी लपेट में स्मोक ले रही है, तो बिज़नेस कम्युनिटी को सर क्या आपका लाया अमल है या क्या आपने उनको एडवाइस किया है कि फैक्ट्री के वाले जो धुआं छोड़ने वाली? देखें, ये जो स्मोक है बेसिकली आजकल जैसे ये कोविड का दौर चल रहा है, इसके अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका हुआ है। तो इसके अंदर हमें दोनों साइडों पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। बिज़नेस कम्युनिटी को अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है। बिज़नेस कम्युनिटी को क्या करने की ज़रूरत है कि हम जो ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि बैंड फ्यूल्स हैं उनको हम यूज़ ना करें, जिसमें टायर, जिसमें एल्कासीन और उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट और उसके अलावा जो ओपन बर्निंग है ये हम ना यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, हम एंटी पोल्यूशन की जो डिवाइसेस हैं वो हम लोग अपने फैक्ट्रीज़ में, प्लांट्स में इंस्टॉल करें, नंबर 1। ये तो हम बिज़नेस कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यार आप अपने फैक्ट्रीज़ में ये डिवाइसेस इंस्टॉल करें जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो, आपका नेबर डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि देखिए, अगर हम कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारा हमसाया हमारे धुएँ से तंग है तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है, नंबर 1। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम लोग जाएं। वो ये है कि गुजरांवाला से दूर एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप की जाए जिसमें ये सारी जितनी भी मेटल बर्निंग इंडस्ट्री है इसको रिलोकेट किया जाए। और उसके बाद फिर हम जो गवर्नमेंट से हमारी है कि जिस भी इंडस्ट्री के पास आप जाते हैं स्मोक के लिए एक्शन करने के लिए, उसके डिमोलिशिंग और इस तरह के एक्शन जो है वो जो कानून के अंदर रह के नोटिफिकेशन के साथ वो किए जाएं। बाकी कानून के दायरे में रह के सारा कुछ मैनेज किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि लोगों का कारोबार भी चलता रहे और हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट ना हो। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री बंद होने से कितने लोग हैं जो जिसका रोज़गार जो है वो दांव पे है? स्मोक इंडस्ट्री के वाले से बात कर रहे हैं? नहीं, स्मोक इंडस्ट्री हमारे असल में गुजरांवाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेटल रीप्रोसेसिंग जोन है। पाकिस्तान की जो 80 to 90% जो मेटल रीप्रोसेसिंग है वो गुजरांवाला में हो रही है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा चंक, मैं एग्जैक्ट नंबर तो आपको उस तरह से नहीं कोट कर दूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता, ना ये टैक्स में रजिस्टर्ड है बहुत ज़्यादा लोग, ना ये इस तरह के कोई ऑर्गेनाइज इनकी नेटवर्क नहीं है। तो इस तरह से उस तरह से मैं नंबर नहीं आपको कोट कर सकूँगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का 80% प्लस जो मेटल प्रोसेसिंग है वो गुजरांवाला में हो रही है। तो इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अराउंड हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 300 कंटेनर के करीब हम लोग पर डे यहाँ पे मेटल को प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके साथ आप देखें कि क्या एक बड़ा नंबर है। अच्छा सर, आप एज प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या सर नई असलाहत, नया जो प्रोजेक्ट्स आप कौन कौन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आप लेके आ रहे हैं? सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बेसिकली जो रोल होता है वो होता है ब्रिज बिल्डिंग का, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट जो हैं इदारे उनके जो ब्रिज बिल्डिंग है उनके इश्यूज़ को ब्रिज बिल्ड करें कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हाईलाइट करें। उसमें हमें बड़ी पॉजिटिव इस दफ़ा फीडबैक मिली है गवर्नमेंट से कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फेडरल पोजीशंस के ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो हमारे पास आए हैं। उन्होंने आके हमारे मसाइल सुने और हमें यकीन दहानी कराई है कि हमारी जो इशूज़ हैं इनको कैबिनेट में लेके जाएंगे और इनका हल करेंगे। हमाद अजहर ने हमारा विज़िट किया, डॉक्टर शहबाज गिल, शहजाद अकबर ने हमारा विज़िट किया, हमें चैम्बर को विज़िट किया, सूबाई वज़ीर बराह ज़राअत हुसैन जानी गर्देज़ी ने हमें विज़िट किया। इंशाल्लाह 9 तारीख को हमारे पास सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल साहब आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लोग हमें एक्सेसिबल हैं, हमारे पास चैम्बर में आ रहे हैं और पॉजिटिवली हमें देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ्स बिल्कुल दिए हैं। गवर्नमेंट ने हमें एनर्जी के अंदर जो रिलीफ मिला बिजली के बिलों की शक्ल में, ये बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद गैस के जो हुआ रिलीफ पीछे इंडस्ट्री के लिए डिस्काउंट हुआ वो बड़ा अच्छा था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब बहुत पॉजिटिवली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। उसमें विद होल्डिंग टैक्स का एक था वो उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद
ایک اسکیم تھی جس میں اور ہمارا ٹیکس پورٹ پہ جمع ہو رہا تھا, BLTL کی اسکیم تھی, اس پہ انہوں نے ہمیں ریلیف دیا. اس کے بعد ہمارا وسکوس فلامنٹ ایک 12th شیڈول کی غلط ہوا تھا, وہ ہمارے کہنے پہ, گوجرانوالہ چیمبر کے کہنے پہ FBR نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا اور پورے پاکستان کی انڈسٹری کو اس کا فائدہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوجرانوالہ چیمبر کی اچیومنٹ ہے کہ 3-4 فیڈرل لیول کے نوٹیفیکیشن FBR سے ایشو ہوئے ہیں جو پورے پاکستان کی انڈسٹری کو امپیکٹ کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. اچھا سر, گوجرانوالہ کی عوام کے لیے, گوجرانوالہ کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے کچھ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا خواب ہے, خاص کر کے جس میں یونیورسٹیز ہیں, جس میں چلڈرن ہاسپٹل ہے, اس طرح کے 2-4-5 پروجیکٹس ہیں جو کہ اس بارے میں سر کچھ آپ نے اس پہ ورکنگ کی؟ ہم لوگ اس پہ بڑا ایگریسولی کام کر رہے ہیں. جس بھی فورم پہ جہاں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں, خواہ وہ منسٹر ہماری اس ایشو سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, ہم ہر فورم پہ یہ چیز کو بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ گوجرانوالہ کی یہ 4-5 جو بڑے ایشوز ہیں, جس میں موٹر وے کا لنک ہو گیا, اس کے بعد ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے, آپ کو سیالکوٹ میں, گجرات میں, حافظ آباد میں, سرگودا میں یونیورسٹی اناؤنس ہو رہی ہے. تو گوجرانوالہ جو کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں پہ 5 ملین کی 6 ملین کی آبادی ہے, یہاں پہ یونیورسٹی کا نہ ہونا ایک بڑا لمحہ فکری ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہاسپٹل, چلڈرن ہاسپٹل, برن یونٹ, اس کی ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ انڈسٹریل اسٹیٹس کی آواز اٹھا رہے ہیں. آج ایک ہم لوگ پھر نیا ایک بات ہماری بھی میٹنگ تھی, اس میں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ کھیلوں کے میدان ہمارے پاس بڑے خالی کیا ہے ہی نہیں ہے, تو وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں. ان کو دوبارہ سے گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی جتنے گوجرانوالہ میں میدان تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ان کو دوبارہ سے آباد کیا جائے. تو یہ جو گوجرانوالہ کے ایشوز ہیں کمیونٹی کے, بزنس کمیونٹی سے ہٹ کے بھی, اس کو ہم ہر فورم پہ بھرپور طریقے سے اس کی آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا سر, ایسا ہے کہ گوجرانوالہ میں سٹی 55 چینل, گوجرانوالہ کا اپنا چینل کا آغاز ہو چکا ہے, اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج ہے؟ یہ تو دیکھیں آج کل کا جو دور ہے یہ انفارمیشن کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. تو جتنی اوتھینٹک اور ریپڈ نیوز, کوئک جلدی خبر پہنچے گی, اتنا ہی ہم لوگ اویئر رہیں گے, ہمارا نالج بڑھے گا. تو بڑا اچھا ایڈیشن ہے. باقی شہروں میں, لاہور میں, فیصل آباد میں اپنے لوکل چینل تھے, گوجرانوالہ میں اس کی مسنگ تھی. تو ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, آپ کو نیک تمنائیں بھی ہماری آپ کے ساتھ ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اور گوجرانوالہ کا کیس ہمارے سے مل کے لڑیں, کیونکہ گوجرانوالہ سب سے پہلے گوجرانوالہ. تو جی ناظرین, میں ہمارے ساتھ موجود ہے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ عمر اشرف مغل صاحب. انہوں نے سٹی 55 کو ٹائم دیا, بہت شکریہ, بہت مہربانی. اپنے اینکر عمران مغل کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.